ادب مجلس شرم نے حجاب کیا کیا دیا ہے رنج تو خام خراب یہ ازدحام اور یہ آلے ابو تراب تو کیا جواب حشر میں دے گا رسول کو مارا ہے کلمہ پڑھ کے یتیم بطول کو سلوات سلوات میں مومنین سے گزارش کروں گا جو باہر تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئیں اور جو مومنین اندر ہیں وہ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں اور جناب اسد یاور صاحب مولانا اسد یاور صاحب مختار نامے کے سلسلے کی کل آخری مجلس سے خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد ہفتہ اور اتوار کو وہ ریگولر مجلس پڑھیں گے اور تاکہ مومنین نوٹ فرما لیں. یعنی وینسڈے تھرسڈے اور فرائیڈے 3 دن مختار نامہ ہونا تھا اور 2 مجلس جناب مولانا اسد یاور صاحب ریگولر یعنی تقریر سے خطاب فرمائیں گے. تو آپ حضرات نوٹ کر لیں. اور کل ٹھیک 8:30 بجے زیب ممبر ہوں گے تو مومنین ٹائم بھی نوٹ فرما لیں. ٹھیک 8:30 بجے جناب اسد یاور صاحب مولانا اسد یاور صاحب زیب ممبر ہوں گے. سلوات. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الصلوات. آپ حضرات سے التجا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب ہدیہ فرما دیں محسنہ خاتون بنت زاہد حسین رضوی مرحوم کی روح کو.
عزیزان ایمان، معزز اور قابل قدر سامعین کرام، خلا کے دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ اسی آیہ مبارکہ کے ذہن میں ہمارے اوراق کے درمیان بتذکرہ جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ایک گفتگو ہے جو جاری ہے، جس کا آغاز گزشتہ شب مجلس میں ہوا، اور میں نے جیسا کل اعلان کیا تھا کہ آج اس کا اختتام کر دوں گا، اور کل سے دوسری مجلس ہوگی جو ہماری اپنی خاصی طرز ذاکری ہے ہماری۔ مگر آج مسلسل مومنین کے کچھ فون آتے رہے کہ کم سے کم ویکینڈ میں کل بھی آپ اس کو جاری رکھیں، تو اس حکم کی تعمیل میں کل بھی میں اس کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر زندگی اور حیات میں وفا کیا تو یہ بیان کل بھی ہوگا۔ مگر فون کرنے والے حضرات کا تو میں چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر ان کی شکلیں میں بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہ کثرت سے فون آئے اور باتیں ہوئی۔ مگر بہرحال کل جو حضرات تشریف لائے تھے وہاں تک میرا پیغام ان کے ذہن عالی میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ محمد اور آل محمد۔ میرا پیغام ممکن ہے کہ ان کے ذہن تک ہوگا کہ کل میں نے بیان کو یہاں تک لا کے پہنچایا تھا کہ کثیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ یزید کے یہاں سے خط لائے، اور انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو وہ خط دیا، با عزت و احترام جناب مختار آزاد کر دیے۔ پھر جناب مختار اسی معلم کوفہ کے گھر تشریف لائے، اور وہاں جب معلم نے ان کو کھانا دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میرا یہاں سیر ہو کے کھانا کھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس سے قلب جناب سیدہ کو سکون ہو، جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، 3 روز کا بھوکا پیاسا رکھ کے وہ کھلی فضا میں گھومتے رہے اور ہم شیعان علی ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا مدینہ طیبہ۔ اب یہاں تک میں آپ کو لایا تھا کل، اب یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں نہیں ہے، یہ محمد حنفیہ کے پاس گئی، جس سے کچھ باتیں ہوئی۔ صحیح بات ہے کہ ان کا کورسپونڈنس جو ہے اور زیادہ تر باتیں جو محمد حنفیہ سے ہوتی، مطلب محمد حنفیہ کو یہ امام نہیں مانتے تھے۔ ممکن ہے پرسوں کی مجلس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا راز تھا۔ محمد حنفیہ فن سپاہیگیری میں مختار کے استاد تھے۔ فنون جنگ بعد میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا تاریخ میں، حضرت عباس نے بھی کچھ لوگوں کو سکھائے۔ یہ محمد حنفیہ ایک شجاع بہادر بزرگ کا نام ہے جو مولا علی کے صاحبزادے اور فرزند ہیں۔ یہ فن سپاہیگیری سکھاتے تھے۔ ایک دن مختار اور ابراہیم بن مالک اشتر کے صاحبزادے جناب ابراہیم، ان دونوں کو لا کے مولا علی کی خدمت میں داد شجاعت کیا۔ محمد حنفیہ نے کہ بابا آپ دیکھیے جو ان کی ٹریننگ ہے وہ کہاں تک مناسب اور کیا ہے۔ تو مولا نے دیکھ کے ان دونوں کے سلسلے سے ایک مشورہ دیا محمد حنفیہ کو کہ مختار نیزہ چلانے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، لہذا تو اس پر محنت کر کے یہ نیزہ زنی زیادہ کرے، اور ابراہیم کو تلوار چلانے سے زیادہ شوق ہے، لہذا۔ اور پھر دونوں کو مولا علی نے تحفہ دیا، ایک نیزہ مختار کو دیا اور ایک چھوٹی سی تلوار جو مولا علی غزوات میں بھی کبھی کبھی استعمال کرتے تھے وہ دیا، جسے سیف علی کہتے ہیں، جو ابھی محفوظ ہے اور موجود ہے ہندوستان میں، امرتسر کے عجائب میں۔ اور الحمدللہ میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، مگر وہ کچھ حالات کی وجہ سے میں نہیں لا سکا۔ اگر آپ حضرات کبھی چاہیں تو میں تصویر آپ کو ای میل کرا سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں۔ واقعی اس تلوار اور اس کلائی کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے یہ تلوار علی ہی چلاتے ہوں گے یا پھر وہ چلائے گا جو علی والا۔ اور وہ اورنگزیب کے زمانے میں اور پھر ایران سے جو حملہ ہوا، جو تلوار لوٹی گئی، تو وہ کسی طرح گرو گوبند سنگھ کے تحفے میں وہ تلوار آئی اور وہ محفوظ ہے امرتسر کے عجائب کا۔ وہ تصویر تو نہیں لینے دیتے تھے، مگر آج کل موبائل کا زمانہ آیا ہے تو وہ جو گئے تو موبائل کی تصویر نکالی، تو ویسے تصویر ہے، سمجھ رہے کہ فون کر رہے ہیں وہ لے رہے تھے تصویر ایسا کی باقاعدہ۔ تو چونکہ جناب مختار کے استاد اول تھے جناب
محمد حنفیہ. اس لیے یہ آزادی پا کر سب سے پہلے محمد حنفیہ کی خدمت میں ہے کہ اب میرا یہ مشن ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ مشورہ دیجیے, آپ میرے استاد, اور ہمیں آپ اجازت خروج دلوا دیجیے. انہوں نے کہا امام زمانہ میں نہیں, وہ علی بن الحسین ہے, آپ وہاں جاؤ. مختار وہاں ہے, امام کی خدمت میں اجازت خروج طلب کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بغاوت بولے اور قصاص لیں. چوتھے امام کی زبان پر مصلحت کا پردہ تھا, پہرا تھا. اور ایک بات میں بتا دوں کہ معصوم کی حکمت عملی مطابق مشیت ہوتی ہے. سید سجاد نہیں چاہتے تھے کربلا کے فوراً بعد کربلا ہو, انہوں نے اجازت دی تو یہ پلٹ کے پھر چلے آئے محمد حنفیہ کے پاس, اور وہاں پھر عبداللہ ابن زبیر سے ان کی دوستی ہوئی ہے, ان کی حمایت میں انہوں نے لڑائی لڑی ہے, اور اس کے بعد ان کی حکومت مکے میں قائم ہوئی ہے. اور پھر یہ تقریباً 6 یا 7 ماہ تک مدینے کے مضاف میں شہر ہے طائف, وہاں آپ قیام پذیر رہے ہیں. پھر اس میں جب واقعہ ہررا ہوا, اس کے رد عمل بھی جب لوگوں میں آنے لگے تھے, تب مختار پھر پلٹ کیا ہے کہ ہم نے اتنی طاقت کو جمع کیا ہے, اب مجھے پھر اجازت ملنی چاہیے. پھر محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ ہمیں امام زمانہ اجازت دے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جانا تو مناسب نہیں ہے, مگر میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں, اس سے تم جاؤ. کہا بتائیے. کہا یہ قرآن دیکھ رہے, یہ چھوٹا سا ہمارے قرآن تھا جو مولا علی نے خود اپنے ہاتھ سے تحریر کی تھی. اتفاق سے اس کے ایک پیج کی کاپی کسی صورت ہمارے پاس بھی ہے, اگر آپ حضرات چاہیے تو وہ نذرانے کے طور پر لے سکتے ہیں, میں مصطفیٰ بھائی کو دے دوں گا, اس طرح پڑھ سکتے ہیں, جو مولا علی کے ہاتھ سے خط کوفی میں لکھا. جناب محمد حنفیہ کو مولا علی نے اس تحفے میں وہ ہمارے دیا تھا, انہوں نے اتار کے اپنے گلے سے مختار کے گلے میں ڈال دیا, اور کہا اب جاؤ اور جا کے تم امام زمانہ کو سلام کرنا, اور سلام کرنے کے بعد یہ ہمارا عمل بیان کر دینا. مختار آئے سید سجاد کی خدمت میں, بعد سلام و دعا گفتگو شروع ہوئی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسے ایسے علی محمد حنفیہ کے یہاں گیا تھا, انہوں نے مجھے یہ تحفے میں ہمارے دیا ہے قرآن جو مولا علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے, اور وہ اپنے گلے میں ڈالتے تھے, انہوں نے مجھے دیا ہے. چوتھے امام نے سر سے لے کے پاؤں تک مختار کو دیکھا اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ ہمارا فلاں رہوار جو ہے گھوڑا, اس کو ہماری طرف سے مختار کو تحفے میں دیا جائے. مختار کے لیے کل کی مجلس میں آپ کے ذہن میں ہوگا مولا علی نے صاحب عقل ہونے کی سند دی ہے. زیرک سمجھدار ذہین تھے, فضا بہت مقدر تھی, حالات ایسے نہیں تھے کہ کھل کے اجازت دیتے. امام کا گھوڑا دے دینا اس بات کی دلیل تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ خاموش اجازت امام سے ملی, اور وہ لے کے واپس کوفہ چلے آئے, اور وہاں ابراہیم بن مالک اشتر سے یہ پورا واقعہ بیان کیا. اور اس کے بعد 14 ربیع الاول جمعرات کا دن سن 66 ہجری اور عیسوی سے 605 عیسوی, اس میں ان لوگوں نے یوم خروج مقرر کیا کہ رات کے وقت مختار کے گھر میں چھت کے اوپر ایک آگ روشن ہوگا, اور اس کے بعد ہم لوگ یا علی سعادت الحسین کی صدا بلند کریں گے, تم سب جتنے شیعہ حیدر کرار ایک جگہ جمع ہو جانا, اور ہم وہاں سے حملہ بولیں گے. یہ یہاں آئے, مگر یہاں پر رک کے میں آپ کی خدمت میں ایک بات بتا دینا چاہ رہا ہوں تاکہ میری گفتگو جب آگے بڑھے تو بیچ بیچ میں رک کے مجھے سند دینا پڑے. آپ خود بھی صاحبان علم ہیں, صاحب نظر ہیں, فہیم ہیں, عقل مند ہیں, مجلسی حضرات ہیں, آپ کو زیادہ پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر پھر بھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سرکار قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں, آپ ان سے دریافت فرما لیجیے. آپ کا دل بھرے تو آپ عالم سے پوچھ لیجیے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ مرجع وقت سے پوچھ لیجیے. معصوم کے لیے 3 بات جو ہے وہ حجت ہے معصوم کی طرف سے. جو معصوم کہے, جو کرے, اور جو کرتا دیکھ کے خاموش ہے. اس کو غور سے سمجھیے گا.
मासूम जो कहे वो हदीस, जो करे वो हदीस, जो करता देख के चुप रहे वो हदीस। ये हमारे 14 मासूमीन जो हमेशा मुसीबत में रहे इसी वजह से रहे हैं कि बादशाह सलामत अपने अमल पर चाहते थे कि मासूम चुप कम से कम रहे, और ये इसलिए नहीं चुप होते थे कि ये ऑर्डिनरी आदमी थे, नुमाइंदे परवरदिगार थे। इनकी खामोशी बादशाह के उस अमल पर दलील और हुज्जत बन जाती, लिहाजा ये टोक देते, और जब टोक देते थे तो कैद में डाल दिए जाते। पंजाब इमाम रज़ा गरीब का वाकया पढ़िए तो दावत में जब बुलाया है मामून रशीद ने, जब इनको वलीयती दी है तो वहां खाना शुरू करने के लिए सब बैठे हैं। तो मौला खाना शुरू कीजिए, मगर मौला हाथ रोके हुए। तो मामून आया, उसने हाथ जोड़ के कहा यब्ना रसूलिल्लाह, ये आपके इंतजार में, चूंकि आपके इस्तेक़बाल में दावत है तो आप शुरू जब तक नहीं करेंगे, ये जो हमारे वीआईपी आए हैं मेहमान, ये नहीं खाना शुरू कर सकते, आप शुरू कीजिए। तो इमाम ने कहा तू मुझसे कह रहा है खाना शुरू करने के लिए? कहा ये लोग जो खड़े हैं ये क्यों नहीं बैठ जाते? कहने लगे मौला अपनी बात, ये तो गुलाम है हमारे। कहले गुलाम है मगर मुसलमान भी है, ये पता करें इनसे। कहीं सब मुसलमान है तो कहते तो फिर हमारे जग की हदीस तो याद नहीं है कि जो कलमा पढ़ने वो सब भाई है। तो हमारे यहाँ गुलाम अराका का तसव्वुर इस्लाम में तो नहीं है। तो अगर मुसलमान है तो हमारे भाई है, और हमारे भाई है तो ये खड़े क्यों रहेंगे, ये भी खाएंगे। और जब भाई जरा खिसक लो जगह तो। अब जो बैठे अब आकाओं को सिमटना पड़ा, बीच बीच में गुलाम का आप बिस्मिल्लाह शुरू करो। अब खाना ने उनको खाया या उन्होंने खाना को खाया ये तो हमें नहीं मालूम है। यह बनु अब्बास की खिलाफत पर इमामत का तमाचा, इसी से ये नाराज हो जाते थे। फिर सातवें इमाम का वाकया है, यही मामून रशीद, ये वुजू कर रहा है, आप दरबार में पहुंच गए, आफ्ताबा लिए एक आदमी पानी डाल रहा है। अगर इमाम देख के चले जाते तो उस कौल पर, उस अमल पर सनद हो जाती। इमाम ने कहा बादशाह शर्म नहीं है, वली है था उस वक्त, तो शर्म नहीं है ला शरीक की इबादत में गैर को शरीक कर रहा है। हाथ कहा गया, उसने फिर से वुजू किया, आफ्ताबा अपने हाथ में लोटा जो था वो लेके। तो मतलब आप समझ गए मेरी गुफ्तगू का कि मासूम जो कहे, जो करे, जो करता देख के रद्द अमल न करे, खामोश रहे। तो ये कहना कि इनको खुरूज नहीं मिला और ये बागी थे, इस बुनियाद से बातिल है कि अगर ये मुख्तार का अमल बातिल होता तो चाहे जो हो जाए जमाने का इमाम खामोश नहीं है, वो जरूर बोलता। तो चौथे इमाम की खामोशी और मिनहाल से पैगाम भेजना कि हुरमला ने काहिल असदी पकड़ा गया कि नहीं, और फिर उमर साद और उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सर पर इमाम का मुस्कुराना और मुख्तार को दुआएं देना बताता है कि मसलहत की बात थी कि खुल के मैंने उसको इजाजत नहीं दी, वरना हम वही चाह रहे हैं जो मुख्तार कर रहा है। सलावत भेज दे सिलसिले से मिलाइए, बहुत सी चीजें हैं जिनको आप उससे आप अपील कर सकते हैं, खुद बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नौज़बिल्लाह वो मुख्तार कोई ऑर्डिनरी आदमी का नाम है कि जो मसलहत इमामत नहीं समझते, जिसको मौला अली ने या कैस कहा हो, वो हमारे आपकी तरह के आदमी नहीं थे। हमें पता नहीं हम करबला में होते भी तो क्या कर लेते। ये तमीज मुश्किल है कि हम इधर होते जो उधर होते। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको सुना दूंगा, ये लोग कागज में कहीं पूछ लीजिएगा। हमारे जमाने के इमाम जो अभी मौजूदा इमाम जमाना है हमारे कायम आले मोहम्मद, उन्होंने टेस्ट किया है हजारों की तादाद में। ऐसे शिया है जिनका इम्तिहान लिया इमाम ने एक जंगल में एक महल में बुला के, और सब कदम भाग निकले। छठे इमाम ने साहिल खुरासानी कि उस वाक़े और हारून मक्की के वाक़े से बताया कि तुम शिया बनना चाहते हो तो पहले हमें वली मान रहे हो कि नहीं अल्लाह का। तो मुख्तार उस आदमी में नहीं है जिसने अपनी जान की फिक्र नहीं की और अपने आराम सुकून को निछावर कर दिया उस पर कि कातिलान हुसैन को मैं जिंदा नहीं देख सकता एक मिनट और एक लम्हे नहीं। इमाम ने घोड़ा दिया, ये वापिस आए लोग। मगर उस दिन हुआ ये
کہ عبداللہ ابن متی نے پورے کوفے میں کرفیو لگا دیا کہ کوئی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا گھر میں۔ ابراہیم بن مالک اشتر 3 آدمی کے ساتھ مختار کے گھر جانے لگے 13 ربیع الاول 66 ہجری بدھ کا دن۔ یہ آپ بھولے تو نہیں ہے، جمعرات کا دن طے ہے خروج کے لیے، ایک دن پہلے یہ نکلے گھر سے، ہاتھ کا ہتھیار نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، کچھ نہیں، بالکل پیدل ایک سمپل آدمی طرح ابراہیم بن مالک اشتر نکلے۔ ابراہیم بن مالک اشتر ایک بہت بہادر اور شجاع آدمی کا نام ہے۔ ایک آدمی کو کوفے میں بس یوں ایسے مار دیا تھا تو اس کا جو بھیجا ہے نا منہ سے باہر آ گیا تھا، اور آپ ایسے بھی سوچ لیں کہ جس کی رگوں میں مالک اشتر کا لہو دوڑ رہا، اور جو مولا علی اور محمد حنفیہ سے زیادہ شجاعت دے چکا ہو، وہ کتنا بہادر ہوگا۔ ایاس بن مزاری یہ لشکر کا ایک سربراہ ہے جو مختار کی گلی پر، جو مختار کا جو گھر تھا نا اس کی گلی پر یہ معمور تھا۔ ابراہیم نکلے، پولیس والے نے گھیر لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام کو جا رہا ہوں اپنے دوست کی۔ کہا نہیں تم کو پتا نہیں ہے کہ رات میں گھر سے نکلنا ممنوع؟ کہا ہاں مجھے پتا ہے، مگر یہ کہ دیکھ میرے چلنے کا، میرے جانے کا جو انداز ہے کوئی آفینسو نہیں ہے، میں جا رہا ہوں اپنے کام سے، تو کام کے لیے کو میں لشکر لے کے نہیں جا رہا ہوں، کوئی تلوار اور ہتھیار لے کے نہیں جا رہا ہوں، کچھ ایسی بات تو ہے نہیں، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ مگر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تو ابراہیم نے کہا نہیں، میں ایک ضروری کام اور مشورے کے لیے جا رہا ہوں، میرا جانا ضروری ہے، تو میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ بس اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایاز کو غصہ آ گیا، اور ایاز بن مضارب نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک لمحہ بھی تم نے تاخیر کیا واپس گھر جانے میں تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ جب 2 ٹکے کے ایک افسر کو اتنا غصہ آ سکتا ہے تو جن کی رگوں میں مالک اشتر کا خون دوڑ رہا، بس چلال آ گیا ایک مرتبہ، شجاع خون غیرت بن کے رگوں میں دوڑ گیا۔ کہنے کیا کہا معلوم تو نے کہ تو میری گردن مارے گا؟ بس یہ کہہ کہ اس کے جو باڈی گارڈ اس کے سامنے جو 2 کھڑے تھے نا، لگائی ذرا، تو اس نے مڑ کے دیکھا تجھی کو بلا رہا ہوں، وہ ادھر آیا، جھپٹ کے اس سے نیزہ لے لیا اس کے ہاتھ میں، اور کہا تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے کہے کہ تو میری گردن مارے گا، معلوم دیکھ، اور میں تیرے گلے کا نشانہ لے رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ یا علی سارت الحسین کی صدا بلند کی تو نیزہ گلے کے پاس تھا، اور بالکل ہاتھ سے اچھال کر پھینکا، اور اس کا سامنے اس کے سپاہی سے کہا اس کا سر کاٹ۔ اسی کے سپاہی سے سر کٹوایا، سر لیا، بال کو پکڑا، قمیض میں اس کے خون کو پوچھا۔ اب صاحب جب افسر مار گیا تو یہ تو پرانے بھاگنے والے تھے، پورا قصہ ہی صاف ہو گیا۔ یہ آئے مختار کے دروازے پر، آواز دی کہ ابراہیم آئے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم کا نام سنا، مختار ننگے پاؤں باہر نکلے تو عالم یہ تھا کہ ایاز بن مضاری کا سر ہاتھ میں قدموں کو پھینک دیا۔ مختار نے سر پکڑ لیا، یہ کیا ظلم کیا آپ نے، ابھی کیا کر دیا آپ نے؟ کہنے کہ ہاں مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر اس ملعون نے مجھ سے کہہ دیا کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ مجھے غصہ آ گیا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے بولیے کیا کرنا ہے۔ کہنے آپ نے تو ستم کر دیا اس وقت، کہنے اب وہ جو ہونا تھا وہ مار تو دیا میں نے، اب میں اس کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتا۔ کہنے ہاں وہ دوبارہ تو زندہ نہیں ہوگا، لیکن اب کروں کیا؟ کہنے بس آج ہی خروج کر دیجیے۔ تو بدھی کے دن ایک دن بیفور آگ روشن کر دیا، اور آواز دی مگر کوئی نہیں آئے۔ ابراہیم مختار نے کہا میں جانتا ہوں کوفے کے شیعہ ہی ہیں باغی اور وہ غدار اور یہ اور وہ۔ ابراہیم نے کہا نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کو تو ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اس کے پہلے یا اس کے بعد اگر آگ روشن ہو تو اس کو غلط سمجھنا۔ تو یہ لوگ خود گھوڑے پر سوار ہو کے رات کو ایک دوسرے کے گھر گئے اور تمام شیعان علی کو یہ کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، ہم لوگوں نے آج ہی خروج کر دیا، تم سب کا سب نکلو۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس طرح سے کر کے تقریباً 7000 شیعان علی کی تعداد بتائی جاتی ہے، اس کو لے کے یہ لوگوں نے رات ہی کے وقت دارالامارہ پر قبضہ کیا۔ اور عبداللہ ابن متی نے ایک احسان کیا تھا مصعب ابن زبیر کے ساتھ، جب ایک کمپرمائز ہوا تھا مختار کا، اس احسان کے بدلے میں مختار نے عبداللہ ابن متی کو چور دروازے سے آزاد کر دیا کہ جا میں نے تیرے احسان کا بدلہ دیا، تیری جان کی پناہ دی، اور دارالامارہ پر چلے آئے۔ اس کے دوسرے دن منادی کرائی جناب مختار نے کہ وہ کرسی کس کے پاس ہے کہ جب مولا بحیثیت خلیفۃ المسلمین کوفے میں دارالسلطنت کو شفٹ کیا تھا تو جس کرسی پر بیٹھتے تھے وہ کرسی کس کے پاس ہے، جو وہ کرسی دے گا اس کو بہت انعام اور بہت معلوم۔ مجھے معلوم ہوا ایک بزرگ کسی صحابی کے پاس وہ کرسی ہے جس پر مولا علی بیٹھ کے فیصلہ دیا کرتے تھے۔ مختار نے وہ کرسی بے پناہ قیمت دے کے خریدی، اور تخت پر مختار کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، کرسی وہاں پر رکھتے تھے
اور اس کے نیچے بیٹھے احترام، حکومت جناب مختار کی مستحکم ہو گئی. اب عبداللہ ابن کامل انصاری اور ابراہیم بن مالک اشتر کو یہ کہا کہ اب قاتلان حسین کو پکڑنا شروع کرو. ابراہیم نے کہا یہ ہماری حکمت عملی بہت خراب ہوگی، اس لیے کہ جتنے قاتلان حسین ہیں یہ سب چھپ چکے ہیں. اگر اس طرح سے ہم نے ان کو پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا تو سب کے سب بھاگ جائیں گے، پھیل جائیں گے. تو لہذا ایک تدبر اور ایک سیاست یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جھوٹی آواز بلند کریں کہ ہمارا مقصد خون ناحق حسین کا بدلہ لینا نہیں تھا بلکہ اپنی حکومت کو قائم کرنا. مختار نے کہا ہم سے یہ سب مصلحت نہیں ہوگی، آپ پکڑ پکڑ کے لاؤ ان لوگوں کو. ابراہیم نے بہت سمجھایا، کہا نہیں آپ اس طرح سے کریں گے تو قاتلان حسین نکلیں گے، جب نکلیں گے تو سب کا پتہ ٹھکانہ میں مل جائے. تو انہوں نے ایک دعوت ارینج کی ابراہیم کے کہنے پر کہ بھائی آپ لوگ آ جاؤ، ہمارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو حکومت چاہ رہے تھے، ہمیں حکومت مل گئی، لہذا آپ حضرات تشریف لائیے اور ہماری مدد کیجیے. تو یہ سب آئے اس میں، شمر بن ذوالجوشن، شیش ابن ربعی، محمد ابن اشعث، اسحاق ابن اشعث، اور کتنے ملونوں کے نام لوں بہت زیادہ، خدا کی لعنت، سب قاتلان حسین سب جمع ہوئے اس میں. اور کہا دیکھو بھائی میرا یہ مقصد نہیں تھا، اور میرا مقصد یہ تھا یہ تھا وہ. اس کے بعد ابراہیم بن مالک اشتر نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت مستحکم ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ ان لوگوں کو بھی انعام دوں کہ جو لوگ کربلا میں حسین کو قتل کرنے گئے تھے. لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ قاتلان حسین کی فہرست ہمیں دے دیجیے یا اس کا نام بتائیے جس کے پاس فہرست ہے. وہاں پر کچھ لوگ سمجھ تو گئے کہ یہ چال ہے، مگر یہ کہ وہ شربت اور وہ کھانا اور مسلم ران اور بھنی ہوئی کلیجی، تو اب وہ اتنے ریچ ڈائٹ کے سامنے تو پھر آدمی بھول گیا پھر کیا ہونا ہے. تو اس نے ایک شاعر کا نام بتایا، ابو خلیق عرشی. سب میں آپ چیزوں کو بہت بالکل بریف گزر رہا ہوں نا. ابو خلیق عرشی نام کا ایک شاعر کربلا میں گیا تھا، اسی کے پاس فہرست تھی کس نے کس کو کتنے ضرب لگائے، کون کس کا قاتل ہے. یہاں پر صاحبان علم کا مجمع اور محبان اہل بیت بیٹھے ہیں ہمارے پیش نظر. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیجیے تو ابو خلیق عرشی کا 2 منٹ میں واقعہ پڑھ پہلے مل کے ایک غدیری انداز میں صلوات پڑھ دے محمد تاریخی مجلس سے ظاہر ہے کہ نہ داد نہ سبحان اللہ نہ جزاک اللہ، تو کم سے کم سلواتی میں اپنی آواز کو خرچ کر لیجیے گا. ابو خلیق عرشی پکڑا گیا، عبداللہ ابن کامل انصاری سے گرفتار کر کے لائے. ابراہیم بن مالک اشتر نے اس کو پہچان لیا، کہنے ارے یہی ہے وہ شاعر کا، کہنے یہ تو رسول اسلام کے خلاف بھی شعر کہتا تھا، یہ جو کرتا تھا، اور یہ تو پکا اہل بیت کا دشمن. تو اس نے معذرت کی کہ ہم دشمن اہل بیت نہیں ہیں، ہم تو پیسہ لے کے شعر کہتے ہیں، ہمیں جو کہتا تھا پیسہ دیتا تھا ہم شعر پڑھ دیتے تھے اس کے لیے، اور ہمارا یہی کام تھا. لہذا ہم کو یزید نے پیسہ دیا تھا، ہم وہاں چلے گئے تھے. ہم کہا کیا مطلب، ہم دشمن اہل بیت نہیں ہیں. مگر دیکھیے مولا کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، غور سے سنیے گا، یہاں پر میں اصلاح معاشرے کے لیے جملہ بول رہا ہوں آپ کی اجازت سے. مولا کے جو لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں، جذبات کا استعمال نہیں کرتے. جذبات میں جہالت جھلکتی ہے. ابراہیم خوب جان رہے تھے مگر چاہتے تو جذباتی اس کا سر کاٹ دیتے. ابراہیم نے سر نہیں کاٹا، کہا اچھا تو پیسہ لے کے گیا تھا. کہا پیسہ لے کے گیا، کہا میں تجھے پیسہ دیتا ہوں وہ فہرست ہمیں دے دے. کتنی اچھی بات ہے، تو پیسہ لے کے گیا تھا نا وہاں کام کرنے، تو وہ فہرست ہمیں دے دے یا نام بتا دے ہمیں، اس لیے کہ ہم کو ذرا رحمت نہ ہو. تو اس نے کہا آپ سب اس وقت اتنا پریشر میں ہیں کہ ہم کو تو کچھ یاد نہیں. اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تو تیرا کام یہ تھا کہ تو دشمن اہل بیت نہیں ہے. کربلا میں تو نے صرف یہ کیا کہ حوصلہ افزائی کے لیے شعر پڑھتا تھا قاتلان حسین کے فیور میں، اور اہل بیت کے لیے ہجو اور نازبہ اشعار کہتا تھا. تو پیسہ جو تجھے دے تو اس کے لیے شعر کہتا تھا. کہاں
عبداللہ کامل انصاری سے کہا بس ایک رات اس کو اور مہلت دے دو میری وجہ سے. کیا پہلے شاہی انتظام کیا جائے اس کے رہنے کا, بہترین روم, بیڈ, بستر, یہ وہ, کھانے پینے کی اشیاء, پورے آرام و آشائش, غلام خادم سب دے دیا کہ رات بھر میں تو 4 مصرے مدح اہل بیت کا کہہ کے سنا, صبح میں آزاد. عزادارہ نے مظلوم کربلا, مداحی اہل بیت کھیل نہیں ہے. یہ جو آپ نے امام کا بھی قول سنا ہے اور رسول کا بھی قول ہے, اس کے لیے نفس کی طہارت کے ساتھ ساتھ نسب کی طہارت بھی چاہیے. جب تک تعین نہیں ہو جائے گی, رات بھر اس نے دیوار سے اسرا ٹکرایا, ایک شیر تو ہونا, مصرے نہیں ہوئے, یہ ایک مصرا نہ ہو سکا. اور ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں, یہ بہت صحیح بات بھی ہے کہ نہ کوئی شاعر شعر کہہ سکتا ہے مدح اہل بیت میں, نہ کوئی مرثیہ خواہ مرثیہ پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی ذاکر مجلس پڑھ سکتا ہے, نہ کوئی عالم خطیب پڑھ سکتا ہے, جب تک اس کی تائید نہ ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں, اور ہو سکتا ہے یہ بات ہمارے بچے نہ سمجھیں یا بچوں تک بات نہ پہنچی ہو نوجوانوں تک, بزرگ سب کہیں گے کہ میں صحیح پڑھوں. حضرت انیس علی اللہ مقامہ کا زمانہ تھا کہ جب ایک جگہ مجلس میں ان کو بلایا گیا مجلس پڑھنے کے لیے, تو وہاں جب انیس گئے تو وہاں بیمار پڑ گئے, بہت شدید بخار کے عالم میں تھے, ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ تھی انیس کے. مگر صدر سیکریٹری تو سب بات نہیں مانتے نا, تو اس میں جو منتظم مجلس تھے انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ منبر پر آ کے صرف ایک مصرع پڑھ دیجیے اور پھر آپ آرام کیجیے, مجلس میں نے ذاکر طے کر لیا, وہ دوسرا مجلس پڑھ دے گا, کوئی تکلیف, آپ بیمار ہیں آپ آرام کیجیے, تاکہ بعد میں پبلک مجھے یہ نہ کہے کہ مجمع جمع کرنے کے لیے انیس کا نام لیا. انیس نے کہا ٹھیک چلو چلتا ہوں. وہ بڑے تکیے ہو کے سہارے سے انیس کو لا کے منبر میں بٹھایا گیا کہ ایک مصرع یہ پڑھ دیں گے تبرکن, پھر صحت ہوگی تو آئندہ سال پڑھیں گے. پھر اس مجلس میں ایک معجزہ ہوا, انیس منبر پہ آئے تو سنبھل کے بیٹھے, اور انہوں نے جو پہلا مصرع کہا وہ سنیے آپ کہ وہ کیا پڑھے, جسے نہ ہو طاقت کلام کی, تعین ہے حسین علیہ السلام. اس کے بعد 120 بند کا تازہ مرثیہ فلبتی کہہ کے پڑھا, وہ تعین ہونے سے ہوتی. ہم تو محب اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, کچھ لوگ تو رسول پر اور آل رسول پر ہذیان کی باتیں کرتے ہیں, ان ناعقلوں کی عقل کو نخون قوم دے. یہی انیس کا واقعہ مجھے یاد آ گیا, تو میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب دبیر آئے انیس کے انتقال سے 4 گھنٹہ پہلے, جب سانس اکڑ چکی تھی اور ہنگامہ ہوا کہ انیس انتقال کر گئے, تو سب لوگ عیادت کو آئے, تو دبیر بھی آئے. تو دبیر ایک خالی شاعر ہی نہیں تھے, صاحب امامہ عالم دین بھی تھے. تو آپ کو پتا ہے نا, بہت بڑے بزرگ آدمی کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر, مرثیہ گوئی کے آفتاب کا نام ہے انیس اور دبیر. تو آئے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے احترام میں دبیر کے. تو حضرت دبیر علی اللہ مقامہ کو حضرت انیس علی اللہ مقامہ کے سرحانے جگہ دی گئی کہ آپ وہاں پر تشریف رکھیے. مزاج کرسی کے لیے آئے, جب دیکھا آخری وقت انیس کا, تو پیشانی پر دبیر نے ہاتھ پھیرا, خیریت کے لیے, تعلیم دین بھی تھے اور حماسہ بھی تھے, اور آہستہ سے ایک جملہ کہا, فرمائیے انیس طبیعت بخیر ہے نا. یہ سنا ہوا کہ میں نے کہا تھا نا بزرگ باخبر ہوں گے اس سے, یہ بھرپور حالانکہ مصرع ہے. فرمائیے انیس طبیعت بخیر ہے. تو ایک مرتبہ پلٹتی ہوئی آنکھیں کھلی اور لبوں کو جنبش ہوئی, تو اسی تیور کا مصرع انیس کے دہن سے بھی نکلا. کیا کہا, فرمائیے انیس طبیعت بخیر ہے. لبوں کو جنبش دے کے کوشش کر کے انیس نے جو مصرع کہا وہ بھی بڑا شاندار مصرع ہوا کہ پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کی دیر. جب مولا کا چاہنے والا غلام مرنے سے 4-5 گھنٹے پہلے اتنا صحیح الدماغ ہو کہ جس مزاج کا شعر مصرع دبیر کہے اسی مزاج کا دے, تو جس کا غلام اتنا قوی الذہن ہوتا ہے, کیا رسول پر ہذیان ہو سکتا ہے؟ سلام دے محمد. ابو خلیل عرشی کو رات
रात भर के लिए इजाजत दे दी, कहीं तू 4 मिसरे खाली कह दे मदे अहले बैत में, और सुबह में मैं तुझे पैसा भी दूंगा, गलत भी अदा करूंगा और मालो इनाम देकर तुझे बाइज्जत और एहतराम अदा करूंगा। रात भर एक मिसरे नहीं हुए। सुबह में लाया गया, क्यों भाई क्या हुआ? कहने लगे साहब शेर तो नहीं हुआ कुछ, एक मिसरा के लिए कुछ नहीं हुआ, अब मैं क्या कहूं, इतने टेंशन। अब काहे का टेंशन भाई? मैंने तो तुझे कह दिया कि सुबह में तो पैसा भी दिया जाएगा, मालो तकरीम भी दी जाएगी और सब कुछ इज्जत में इजाफा किया जाएगा, और उसके बाद खाने पीने तमाम अशिया सब मौजूद थे, और सुबह में रिहाई। अब काहे का टेंशन? कहने नहीं, अब वो तो हुआ कि नहीं हुआ शेर, तो कहने नहीं हुआ शेर तो फिर आप पहले दीजिए। ना ये बात भी सही है कि हम तक ये तारीख कैसे बात पहुंचती, किसने क्या जुल्म किया। बहुत सी रवायतें हमारे यहाँ चौथे इमाम से, या जनाब ज़ैनब या जनाब सकीना से, या फिर वो हमीद इब्ने मुस्लिम से, जो मक्तब में आपको मिलेंगे वो सब सारे वाक़या। हालांकि हमीद इब्ने मुस्लिम भी कोई हमारे खैमे का आदमी नहीं था, बल्कि वो तो मुसलमान भी नहीं था। मुस्लिम से लोग मुसलमान समझते, वो यहूदी था। यजीद की तरफ से सरकारी नावानिगार बन के गया था हमीद इब्ने मुस्लिम, इसीलिए तो इतना रहमदिल था कि मुसलमान नहीं था। जब तो उसने जनाब सकीना के दामन में जले हुए आग को बुझाने की कोशिश की, तो आप कहां से तारीख आती है? मगर ये जब नहीं माना तो जनाब पुलिस वाला क्या करता है, वो आप जानते हैं, आखिर में आखिरी हरवा जो होता है, वो पांव को ऊपर और सर को नीचे बांध दिया और नेजा लिया, और मुंह में उसके नेजे की यानी डाली इब्राहिम ने, और कहा सबसे बेहतर ये है कि अगर तू जिंदगी और राहत चाहता है तो नाम बता दे। तो उल्टे टंगे टंगे उसने ये सारी तफसील बयान की, और उसकी ज़बानी एक जुमला मुझे याद गया, मैंने कहा था बीच बीच में मसायब आ सकते हैं, तो फिर उससे भी पूछा कि अच्छा ये बता, ये सारे जुल्म तू देख रहा था, तो उसमें कोई ऐसा जुल्म भी था कि जिस पर तेरा दिल रोया? हाँ, एक मौका आया कि मैं रोया कि जब इसहाक इब्ने अशस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमरबंद लूट रहा था, तो मैंने देखा बड़ी मजलूमियत से हुसैन ने दोनों हाथ से अपने कमर को पकड़ा, और इसहाक ने जब उंगली बोरीदा हुसैन की जुदा कर दी, तो उस वक्त मुझे बहुत रोना आया कि कितनी मजलूमियत से अपने कमर बंद को बचा रहा था। ये सखी इतना बड़ा मजलूम था कि इसने इमाम हुसैन के हाथ काट दिए। ये उसके बयान, सारी तफसील उससे भी सलवार पर और उसके बाद पूरी फहरिस्त मुरतब की, कौन कौन क्या गया था, उसका नाम क्या है, पूरी तफसील। उसके बाद मेरे अजीजों और मेरे बुजुर्गों, उसके बाद एक और किस्सा हुआ, वो आप सुनिए। अब्दुल्ला इब्ने मती को तो इन्होंने आजाद करा दिया, मुख्तार ने रिहाई दिला दी। ये गया और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से 15,000 का लश्कर लेके चला। जब तक ये हुआ कि कूफे के कैद खाने में वो 4,000 लोग जिनका आमतौर से तारीखों में जिक्र नहीं आता, ये सब का सब शियाने अली, ये 4,000 शियाने अली कौन थे मालूम आपको? जो हिमायत में जा रहे थे हुसैन के करबला में, जनाब सुलेमान बिन सुर्द खुदाई, जनाब अब्दुल्ला इब्ने वाइल, जनाब मुसय्यब इब्ने नखवा, ये सब बुजुर्ग हैं उसमें, ये आजाद हो चुके थे। तो ये लोग पलट के घर नहीं आए, इसलिए कि कह रहे थे कि हमारा मकसद तो करबला जाना था, तो अब हम करबला जाएंगे, और जहां जो मेरा मौला हुसैन कहेगा वो हम करेंगे। ये लोग ज़ियारत कब्र हुसैन को आए और वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत ली। इससे भी एक सपोर्ट मिलता है जनाब मुख्तार या फौजी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में इनको इजाजत दी। सुलेमान बिन सुर्द खुदाई ने आवाज दी कि मैं तलवार को न्याम के अंदर रख रहा हूं, अगर मौला आप चाहते हैं कि मैं लड़ूं आपके दुश्मनों से, तो ये तलवार न्याम से बाहर निकली मिले मुझे। ख्वाब में मौला खुद आए भी, सुलेमान बिन सुर्द खुदाई और उनके पूरे लश्कर की नुसरत इमाम ने कबूल की, और वो तलवार न्याम से बाहर बढ़ के हमला किया है, और तकरीबन 70,000 से ज्यादा दुश्मनान ने अहले बैत को इन्होंने कत्ल किया है। साहब आपको मालूम है बनी उमैया भेष बदल रहे थे, नाम बदल रहे थे कि हम वो नहीं है,
वही इब्ने ज़ियाद, ये उस वक्त ये जब बसरा से चला है दमिश्क, तो सुलेमान बिन सुर्द खुदाई के लश्कर से इसका मुकाबला है। वो भी 1 मिनट का वाकया सुनने का है कि जब मालूम हुआ कि यजीद वासिल जहन्नम हुआ, तो ये फौरन मिंबर पे आया और आन के कहता है कि शाम के हाकिम ने मुझे बुलाया है किसी जरूरत के तहत, मुझे जाना बहुत जरूरी है, लिहाजा मैंने अपना काया मकाम रखा है, आप लोग यहाँ रहिए। और उसके बाद फौरन उसने अपने मुशीर को बुलाया और कहा मुझे दमिश्क जाना है और हमको मालूम है कि सुलेमान बिन सुर्द खुदाई हमारा ताक़ुब कर रहा है, तो हमें कुछ ऐसा मजबूत आदमी चाहिए है जो हमें खैर आफियत से पहुंचा दे वहां। तो अरब में काफिला पहुंचाने का सिस्टम था, जैसे आज टूर लेके जाते हैं, है ना, तो टूर लेके जाके क्या मतलब, पैसा आपके पास है, आप नहीं जा सकते, नहीं उसके पास साथ जाया जाता है जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है, उसको सब मालूम है कहाँ क्या करना है, कहाँ ठप्पा लगवाना है, कहाँ होटल लेना है, कहाँ बस लेना है ना, होता है कि नहीं बात। तो वो जमाने में अरब में काफिले वाले होते थे, जत्था का जत्था होता था, वो एक को दूसरी जगह रहजानों से बचाने के वास्ते, चोर डाकू लुच्चों से बचाने के वास्ते वो यहाँ से वहां सिटी टू सिटी पहुंचाते थे। उसमें एक बहुत बड़ा कबीला था उमर इब्ने जालूद का। उमर इब्ने जालूद एक बहुत शुजा बहादुर, इसको 100 ऊंट थे। 100 ऊंट का मतलब यह है कि आज अमेरिका में भी किसी के पास 100 मर्सिडीज हो तो बड़ी बात है ना, किसी के पास हो अगर 100 लिमोजीन है, अगर किसी के पास है, बड़ा आदमी है, इसके पास 100 ऊंट थे और 10 बेटा था उमर इब्ने जालूद को, और एक बेटा 100 आदमी के मुकाबले में होता था। इसकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, मतलब दम रह गया। इसका एक बेटा इतना ज़हीन और टैलेंटेड था कि यूं हवा में हाथ बुलंद करता था तो हवा के झोंकों से बता देता था कि किधर से लश्कर आ रहा। हाथ उठा, उमर इब्ने जालूद का बेटा, उसको बुलाया और कहा कि देख ये वाकया है, तुझसे मैं छिपाऊंगा नहीं, यजीद वासिल जहन्नम हुआ है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारी हुकूमत अभी चली जाएगी, तो मुझे की सूरत पहुंचा और सलमान बिन सुर्द खुदाई हमारे ताक़ुब में, उनसे बचा। तो उसने कहा नहीं भाई, मुझे मालूम है सलमान बिन सुर्द खुदाई के बारे में कि वो लोग भूत की तरह दुश्मनान अहले बैत को ढूंढ रहे हैं, मैं उस मुसीबत अपने को नहीं पड़ता, यार तू दूसरा कोई इंतजाम कर ले, हमारा काम है ये यहाँ से वहां पहुंचाना, मगर ये खिदमत हमसे न ले। तो उसने कहा तू इसकी जो कीमत ले, तो कहा नहीं ये खिदमत हमसे नहीं होगा, इसलिए बड़े जुनून में। तो उसने कहा सुन, मैं ऑफर करता हूं, मैं अपने जिस्म के बराबर सोना देता हूं। तो उसका जो बड़ा बेटा था उसने उसके पूरे जिस्म को देखा, इतने ज्यादा कैसा रहा होगा तसव्वुर भी करने का वो काफी है, क्विंटल से ऊपर का सोना आ जाना तो कहने रिस्क लिया जा सकता है, चलो लेके चले। वही हुआ, ये दमिश्क का वो पुराना रास्ता जो आम रास्ता था उससे नहीं है, ये बहरे अस्वद से मिला हुआ एक रास्ता नसीबैन होते हुए निकलता था, उससे ये लेके आए। मुखबिर से इनको खबर मिल गई, इन दोनों में बड़ी झड़प हुई। इनका एक बहुत बहादुर बेटा था, 20 बरस का, सुलेमान बिन सुर्द खुदाई का बहादुर बेटा था, खालिद बिन सुलेमान बिन सुर्द खुदाई, ये बहुत बहादुर थे। यहाँ पे किस्सा ये हुआ कि महले की यानी देखिए, वो हाथ में हवा देख के बता दिया कि उधर से लश्कर दी, सब तैयारी हो गई इधर से। अब उसके बाद उमर इब्ने जालूद आया, कहने लगा साहब वो लोग 4000 से ज्यादा की तादाद में हैं, वो तो तुम्हें भी मारेंगे और हम सबको खत्म कर देंगे, तो हम अपनी परमानेंट रोजी तेरे लिए अब बर्बाद करने को तैयार नहीं है कि हमारा 10 बेटा भी मारा जाए और हम भी चले जाएं, हमारा ऊँट भी बर्बाद हो जाए, एक तुझको बचाने से मुझे क्या मिलेगा, लिहाजा हमने ये सोचा है कि मैं तुझे उनके हवाले कर दूं। तो उसने अपना सर कदमों पर रख दिया, पगड़ी उतार कर रख दिया, उनसे जो लोग, उसने फिर एक मरतबा बताया कि जितना सोना अभी मैंने तुझे दिया है उतना ही मैं वहां पहुंच के दूंगा। कैसा ठीक नो। तो हुजूर आप समझ लें कि जब सुलेमान बिन सुर्द खुदाई का लश्कर आया, आपको मालूम है इसको कैसे छिपाया गया था। ऊंट जो काफिले में चलते हैं तो कुछ ऊंट ऐसे होते हैं जिन पर मालो असबाब रखा जाता है, तो ऊंट पर जो मालो असबाब होते हैं वो तय पर तय भी रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कभी बुलंदी पर ले चलने के लिए जो खच्चर वगैरह पर जो ईंट ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसे पोटली बनी हुई होती है
यूं ऐसे, इधर माल रखा है, इधर माल रखा है, और जानवर के जिस्म पर रखा है, इधर इधर लटक रहा है ना, देखा होगा आपने, ये ऐसे होता है मालो असमान। तो भारी भरकम सामान सब रख के उस पूरे ऊंट के जिस्म को छिपा दिया उस कपड़े से और माल से, और एक बड़ी मजबूत चादर लेके ऊंट के पेट से मिला के इब्न ज़ियाद को बांध दिया, और कहा है कि मलून तू सांस भी जोर से मत लेना जब सलमान आ जाए, वरना तेरे लिए अगर हम सब मारेगा तो हम तुझे दे देंगे सजा। अब जनाब मुसलमान आए, अब उसके बाद ऊंट ऐसे ही तो चलता नहीं है, उसके साथ साथ भी कुछ होते हैं, उसी में वही खाता वही पीता, ये गुजरा। खैर साहब मसलहत या ये कि रस्सी दराज, ये उस दिन बच गया, पूरी तलाशी ली, कहीं ये मलून मिला नहीं। वो ऐसी जगह थी कि जहां आदमी के होने का तस्वुर है, छिपकली जैसे चिपक जाए वैसे ही चिपका रहा। 2 दिन तक फिर वैसे ही लाया और फिर लेके इसको दमिश्क पहुंचाया, और जब यहां आया तो यहां यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद खलीफा बना दिया गया था। यहाँ पर फिर 1 मिनट रोक के मैं आपको कहूंगा, हालांकि मुख्तार का वाकया मैं वहां लेके आया, मैं यहाँ से फिर वहीं आ रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि यजीद बुरा था, हुसैन अच्छे थे, और आज भी पूरी दुनिया में बेशक हुसैन ने दीन को बचा लिया, हुसैन ने इस्लाम को बचा लिया, और हुसैन ने हक को बचा लिया, और हुसैन ने ठीक है हुसैन ने बचा लिया, तो हुसैन ने तो रोशनी से बता दिया ना कि हक और बातिल कहाँ है, फिर हुसैन के बाद उसी गड्ढे में गिर जाना नहीं समझा। ये वो कल के वहां मजलिस का जुमला मिलाइए, ये सारे लोग प्री प्लान यजीद पर बोझ लाद के उसको क्लियर सबको निकालते हैं और इसको फंसाते हैं, वरना फिर यजीद के बाद क्या हुआ, आपने सैयद सज्जाद की बायत की या फिर बनी उमैया की गोद में बैठ गए। ठीक है करबला से पहले तक आपको दिखाई नहीं दे रहा था, बनी उमैया का रोग दबदबा था आपके ऊपर, और जब करबला में हक और बातिल में फर्क पैदा कर दिया हुसैन ने, ईमान और कुफ्र के दरमियान हद फासिल खैर की इमाम हुसैन ने अपने लहू से, तो अब तो आपको हुसैन के खैमे में आना चाहिए था। वो यजीद बुरा हुसैन अच्छे, और फिर उसके बाद हाँ वो तो एक उर्दू जबान में मुहावरा है, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। जब मुआविया बिन यजीद को खिलाफत दी गई और शपथ ग्रहण के बाद उसको मिंबर मिला, तो आपको मालूम है मिंबर मिलने के बाद उसका खुतबा, उसकी तकरीर का जुमला, तारीख से पूछिए, सब रिकॉर्ड है तारीख में। जब मुआविया बिन यजीद, ये इसमें हुसैन के जिद में नाम रखा था, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अपने बच्चों का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा था, ये समझ लीजिए। आया और उसके आगे कहता है सबसे पहला कि भाइयों आप लोगों ने मुझे खलीफा बना दिया और मेरी बैअत कर ली, मगर मैं आप लोगों के दरमियान ये इकरार करता हूं कि अगर ये खिलाफत कोई मजे की चीज है तो मैंने चख लिया इसका मजा, और अगर निदामत की चीज है तो मेरे बाप दादे का किया इतना काफी है कि हमें मजीद निदामत नहीं चाहिए। अगर चाहते हो कि ये मसला सही जगह जाए तो इसके वारिस अली इब्न हुसैन है। ये कह के मिंबर से उतर गया। अब मैं यहां पर 1 मिनट का मैंने आपसे इजाजत लेकर टाइम लिया है, अब वाकये को वाकये से मिलाइए। इसी दरबार में एक मर्तबा मकतूल हुसैन का बेटा भी मिंबर पे आया था, और इसी दरबार में कातिल यजीद का बेटा भी आया। अगर आप वाकये को वाकये से मिला ले, खतीब का यही काम होता है कि नतीजा आप तक पहुंचा दे। हुसैन का बेटा भी मिंबर पे आया, यजीद का बेटा भी मिंबर पे आया। कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ, आप दोनों के बेटे का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। जब सैयद सज्जाद मिंबर पे आए तो पहचानवाया कि मैं किसका बेटा हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मैं शहीद नैनवा का बेटा हूं, शहीद कुश्ता जफा का बेटा हूं, मैं प्यासा का बेटा हूं, जिसका सर नो कहने लगा मैं उसका बेटा हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं। तो जो बेटा अपने बाप के नाम से अपने को पहचानवा रहा था वो जमाने के लिहाज से मकतूल का बेटा था, और जो बाप के नाम पर निदामा से सर झुका रहा था वो यजीद का बेटा था। तो अब न पूछिए हुसैन जीते कि यजीद जीता, आप ये देखिए फतह का ऐलान किसका बेटा कर रहा है। जिसका बेटा सर झुकाए है उसका बाप हारा है, जिसका बेटा सर बुलंद करके कह रहा है मैं हुसैन का बेटा हूं उसका बाप जीता है। सलाम भेज दे मोहम्मद। किसी शायर का वो मिसरा है कि यजीद मोर्चा जीता है जंग हारा है,
مگر کسی شاعر نے اس کی بھی اصلاح کر دی کہ یزید مورچہ اور جنگ دونوں ہارا ہے. یہ آگے اب عبید اللہ ابن زیاد پہنچ گیا یہاں. کہنے اب کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کہنے یہاں آپ کو کچھ ہونا چاہیے. تو اس نے 40 دن کے اندر اندر معاویہ کو زہر دلوا کے راستہ صاف کر لیا. اب خلیفہ کون ہو؟ تو ایک میٹنگ ہوئی سقیفہ کے بعد. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری زبردست میٹنگ رہی ہوگی مرگ یزید کے بعد. آپ کو معلوم ہے تاریخ کی گہرائی میں جائیے تو قسم خدا کی پتہ چلتا ہے کہ دشمنان اہل بیت نجاست کی کس منزل میں گر گئے. اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ تم میں سب سے بڑا دشمن اہل بیت کون؟ تو مروان ابن حکم سب سے پہلے کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھ سے بڑا. ہاں وہی جو انہوں نے کہا مجھ سے بڑا ذلیل اور مجھ سے بڑا کمینہ اور مجھ سے بڑا دشمن اہل بیت اس سرزمین پر ابھی کوئی نہیں. اور پھر اس نے اپنے ظلم گنائے. اسی بنیاد پر بڑی سیاست سے یزید کی ایک بیوہ سے شادی کرا کے مروان ابن حکم کو دارالسلطنت دیا گیا اور یزید کی جگہ معاویہ کو مروا کے مروان ابن حکم. یہ مروان دیکھیے مسلمان کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد یہ کہے کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں. جب شرم اور حیا دونوں کو غیرت سب بے غیرتی پہ آ جائے آدمی. یہ مروان وہ ہے کہ مدینے میں سور کتا سانپ بچھو زہریلے جانور رہے رسول کو اعتراض نہیں ہے. مروان کے لیے مدینے میں جگہ نہیں تھی. رسول نے اس کو شہر بدر کر دیا تھا. پیغمبر اسلام جو رحمت للعالمین تھے اتنا کشادہ دل کہ مرتے مر گئے کبھی بددعا نہیں کیا حضور سرور کائنات نے. اور تاریخ سرکار دو عالم پڑھی اور وہ چیز جو حضور سرور کائنات کو افضل الانبیاء کا لقب دیتی ہے وہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن سے پوچھئے انک علی خلق عظیم. آپ اس لیے عظیم ہیں کہ آپ کا اخلاق بڑا ہے. تو اتنا بڑا صاحب اخلاق رحمت للعالمین نبی کہ سب کے واسطے اس کے دل میں جگہ ہے مگر مروان کے لیے جگہ نہیں. تیسری خلافت کو اس کو بلایا گیا اور یہاں تک آتے آتے کہ چھٹا دور میں یہ خود خلیفہ بن گیا. صلوات بھیج دیں محمد. بس ہمارا سفر افضل یہاں آ رہا ہے کہ ہم خالی وہ واقعی بیان کرتے جائیں تو ذرا ہم کچھ ملونوں کا حشر بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو آج آپ کی اجازت سے میں پڑھوں گا. عمر ابن جالوت عمر ابن ماں جسے جناب قاسم کو مارا تھا اس کا قصہ میں نے آپ کو پڑھا. عمر ابن ماں یہ رہنے والا کہاں کا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک صوبہ یزید کی حکومت میں 24 صوبے تھے 24 اسٹیٹ 24 صوبوں پر. معمولی حکومت ہے کہ یزید کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا جو کہتے ہیں بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. پورا وہ روس اور افریقہ کا علاقہ اور ہوتے ہوئے پاکستان کا جو سندھ ہے ہندوستان کا علاقہ تھا اس وقت سب پر یزید کی حکومت تھی. اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا یزید. وہ جو آج یزید 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 وہ کوئی یزید کو ویلیو نہیں دیتا. وہ بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں حکومت کے اعتبار سے. وہ تو مصائب زینب کے تماچے نے مار کے اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ معمولی لگتا ہے. صحیح بات ہے ورنہ اس وقت یزید سے کوئی ہاتھ بھی نہیں لا سکتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا. مجھے خدا کی قسم کون سا جگر لے کے امام حسین اٹھے. ہر صوبے سے اس نے 10-10 ہزار لشکر منگوائے تھے. تو اس نے ایک صوبہ ہے توران جہاں کا خلیفہ تھا سمران اس کو بھی لکھا. تو اس نے کہا کہ سب نے بھیجا 10-10 ہزار میں 10 بھیج رہا ہوں جو تیرے 10,000 کے برابر ہیں اور یہ میرے نہیں ہیں یہ تیرے باپ نے مجھے تحفے میں دیے تھے. یہ آیا تھا توران سے لیکن ارزق شامی کیوں کہلاتا ہے؟ یہ شام میں معاویہ نے اس سمران کو تحفے میں بھیجا تھا. اس میں ایک نام عمر ابن ماں کا بھی ہے. 4 بیٹا ارزق شامی کا اور ارزق جو سب کو جناب قاسم نے تحقیق کر دیا. تو جناب قاسم نے 10 کو نہیں مارے 10,000 کو مارے.
مجھے وہ قدرتی مصرے یاد ہے کہ جناب قاسم کے حوالے سے ہمارے مصطفیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب قاسم کے حوالے سے بہت کم شعر کہے گئے، یہ صحیح ہے کم کہے گئے، مجھے یاد آ گئے کہ جنگ قاسم میں فن تیغ کا اظہار ہوا، جب نیا سر کوئی آیا تو نیا وار ہوا، اور معرکہ پیاس کا دریا سے لگاتار ہوا، پھر وہی حشر جو ہونا تھا نمودار ہوا۔ اور یہ شعر سنیے کہ کبھی اکبر میں محمد کبھی قاسم میں حسن، کبھی اکبر میں محمد کبھی قاسم میں حسن، معجزہ حسن کا مقتل میں کئی بار ہوا۔ اور اسی قبیلے کا ایک شعر مجھے پھر یاد آ گیا کہ کبھی اکبر میں محمد کبھی قاسم میں حسن، معجزہ حسن کا مقتل میں کئی بار ہوا، اور حور کو دیکھا کرے سرور پر تو بولی قسمت، عمر کی آخری منزل میں سمجھدار ہوا۔ سلامات ہے سرور پر تو بولی قسمت، عمر کی آخری منزل میں۔ یہ پکڑا گیا عمر ابن مالک، پکڑ لیا ابراہیم بن مالک اشتر، بیان دیا کہ تو نے کیا کیا، وہ کل میں نے پڑھ چکا ہوں، اس نے پورا مالک جو نہیں کیا، اور زندہ اس کو لٹا دیا، اور اس نے کہا کہ اس ملعون کی وجہ سے ہمارے شہزادہ قاسم کے جسم پر پڑے گا، ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک دی، اور اس کے بعد تندرست گھوڑوں کو دوڑایا زندگی میں، اور اس کے بعد کسی نے کہا اب اس کا سر کاٹ کے جلا دیجئے، کہا نہیں، اس کو اسی طرح رہنے۔ تیسرے دن کا تیسرا پہر جب ایسے گزرا، مگر اس کے بعد دیکھیے موت نہیں آئی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب دربار یزید میں ہماری شہزادی نامحرموں کے مجمع کی وجہ سے بالوں سے چھپتی تھی، چہرے کو چھپاتی تھی، اور شمر نام لے لے کے بتاتا تھا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے، یہ ام کلثوم چھوٹی بیٹی ہے، تو زینب اس وقت غیرت سے چھپ جاتی تھی، اور اس کے بعد اسی نے بڑی زبردستی سے کھینچ کے جناب سکینہ کو جناب زینب کی گود سے نکالا، یزید کے سامنے کہا یہ وہی بچی ہے جس کے جو حسین سینے پر سلاتے تھے۔ اس وقت جناب زینب نے جملہ کہا تھا، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شمر تو یتیم پر یہ برتاؤ کر رہا ہے، جبکہ ہم سیدانیاں ہیں، ہم مخدرات کی عصمت و طہارت میں ہمارا خیال نہیں ہے۔ شمر آج تیرے پاس قوت ہے، تو اس قوت کو قوت سمجھ رہا ہے، یہ مہلت ہے، وہ دن دور نہیں ہے کہ شمر تو لوگ موت کی تمنا کرے گا اور موت تجھ سے دور بات۔ اس روایت کے تحت میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ یہ لوگ مرے نہیں، ہاتھ میں میخیں ٹھوکی، پورے جسم کا خون، لیکن زندہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جناب عبداللہ ابن کامل انصاری نے ان کو تحقیق کیا، اس کو سب کو جلواتے تھے۔ اس جلوانے میں احمد ابن کعب، یہ ایک نام کا ظالم ہے، یہ پکڑا گیا، بڑی مصیبت سے یہ پکڑا گیا۔ مختصر یہ پکڑنے کا کہ احمد ابن کعب، یہ جب پکڑا تو یہ آیا، تو اس نے بیان دیا، مختلف ابھی مخلف کے جملے ہیں کہ مختار نے پوچھا کہ مختار سب سے پوچھا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو اس نے بتایا کہ میں نے جو کربلا میں سب سے دلخراش بیان یہ کیے کہ میں نے جناب زینب کے سر سے ردا چھینی۔ اور وہ جو آپ سنتے ہیں جناب سکینہ کے کان سے بالیوں کو چھیننا، وہ تو ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کان میں جو بالیاں تھی سب کو میں نے ایسے جھٹکے دے دے کے چھینے کہ سب کے کان کٹ گئے۔ احمد ابن کعب کا بیان ہے۔ تو مختار نے پوچھا اچھا ملعون یہ بتا کہ جب شہزادی کے جسم سے تو نے چادر اتاری اور چھینا تو اس وقت ہماری شہزادی نے کچھ کہا بھی تھا؟ ہاں کہا تھا کہ اللہ تمہیں جہنم سے پہلے آگ کا مزہ چکھائے۔ کہا بس ابراہیم آگ روشن کر، اور اس کے کلیجے اور ہاتھ کو ملا کے وہ بانس کی بڑی کھپچی لائی گئی اور باندھ دیا گیا، بالکل جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں وہ شکاری جانور کو بھونتے ہیں ویسے بھون دیا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آج۔ عبید اللہ ابن زیاد، یہ ملعون پکڑا گیا،
اور یہاں تک میں آتے آتے میں سمجھتا ہوں میرا ٹائم گزر جائے گا، اور پھر مسائل کے لیے میں ایک واقعہ پڑھوں گا، اور پھر ہمارے بھائیوں نے التجا کیا تو میں کل اس کو کنٹینیو کر کے پرسوں سے عبید اللہ ابن زیاد یہ 1,40,000 کا لشکر لے کے موصل اور بصرہ سے چلا مقابلے میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ ابراہیم بن مالک اشتر بھی اس وقت تقریباً 70,000 سے زیادہ کی جمعیت لے کے اس کے مقابلے میں آئے۔ ایک جگہ جاسوس نے آ کے خبر دی کہ اس کی 2 بیوی، اس کا 4 بیٹا، اس کی 3 بیٹی ہماری امان میں۔ ابراہیم نے سب کو لے لیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہم اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا ہے اس نے، لہذا ان سب کو تحقیق کرو اور ابن زیاد کے پورے خاندان کا سفایا کر دیا۔ رات میں شبخون ایک لڑائی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ رات میں جب لڑائی ہوتی ہے تو 15,000 کا لشکر ادھر سے 15,000 کا لشکر ادھر سے جھاڑی میں، اور اس کا ابراہیم نکل گئے اور اس کے بعد شبخون پڑا تو وہ گھمسان کا رن پڑا کہ کہتے ہیں گاجر مولی علمان الحفیظ کی سزائیں بلند ہوتی تھی، اور لوگ امام حسین کا واسطہ دیتے تھے ابراہیم کو کہ تلوار روک لو، لیکن ابراہیم کہتے تھے آج کوئی واسطہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ واسطہ کل میرا مولا دیتا تھا، تم نے امام حسین کو تنہا سمجھ کر ظلم کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور ابھی تو ہم بدلہ کیا لے رہے ہیں، بدلہ تو اللہ دے گا اور رسول تمہارا بدلہ لے گا، ہم کیا بدلہ لے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی رات کی تاریکی میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ عبید اللہ ابن زیاد نکل گیا، یہ گرفتار نہ ہو سکا، ایک 1000 آدمی جو گرفتار ہوئے اس میں، لیکن رات میں ایک شخص نے آ کے ابراہیم سے کہا اے میرے سید و سردار، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کیسے؟ کہا جب میں رسیوں سے باندھ کے ظالموں کو کھینچتا ہوا لایا ہوں یہاں جہاں قیدیوں کو میں نے رکھا ہے، تو ایک قیدی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، اس بدبو سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد کے جسم سے ایک طرح کی بدبو آتی تھی، آپ سمجھ لیں وہ بدبو کیسی آتی تھی معلوم ہے آپ کو؟ ابن زیاد جب کوفے میں حسین کا سر ابن زیاد کو دیا گیا تو اس ملعون نے مولا کے سر کے ساتھ توہین کیا اور امام حسین کا سر بریدہ پکڑ کے یوں کہہ رہا تھا حسین دیکھا تم نے اللہ نے تم کو کتنا ذلیل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حسین کے گلوے مطہر سے ایک قطرہ خون کا ٹپکا جو زانو پر گرا عبید اللہ ابن زیاد کا، اور وہ گرتا ہوا سراخ کرتا ہوا زمین میں نصب، اس سوراخ کو پوری دنیا کے طبیب نہیں بھر سکے، اسی سے بدبو اور تاثر آتا تھا، اس سے پہچانا گیا۔ بس عزیز و قصہ مختصر یہ کہ مشعل روشن ہوا اور اس میں دیکھا گیا تو ابن زیاد پکڑا گیا۔ مختار نے نعرہ تکبیر بلند کی اور انہوں نے فوراً وضو کیا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ معبود تو نے یہ اعزاز دیا کہ آج میں نے ایسے ظالم کو پکڑا ہے کہ جس سے یقیناً ہمارا چوتھا امام خوش ہوگا جب اس کو خبر ملے گی کہ ہم نے ابن زیاد کو پکڑا ہے۔ اور اس کے بعد صبح دن کے اجالے میں جناب بالکل رسیوں سے جکڑ کے لایا گیا، پوچھا تو نے اہل بیت پر کیا کیا ظلم کیا، وہ سب مسائل میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اذیت دی جا رہی تھی کہ کسی عبداللہ کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ آقا ابراہیم اس ملعون کے حکم سے کوفے میں سید سجاد ہتھ کڑی اور بیڑی پہن کے جو چلتے تھے، اس ملعون کے حکم سے مکان کے چھت سے عورتیں انگارے برساتی تھی جس پر ہمارا چوتھا امام چلتا۔ بس کہ سن کے خون میں گرمی پیدا ہوئی اور غصہ کا بس ٹھیک ہے اب اس کو اسی انداز سے مارا جائے۔ اب اس کے موت کا انجام سنیے اور مسائل پڑھ دو۔ اس کے بعد ابراہیم نے یا اللہ سارت حسین کی سزا بلند کی اور کہا بھائیو تم سب تماشا دیکھنے کی طرح آ جاؤ، اس لیے کہ اس نے جو جو کیا ہے حرکت، اور آگ روشن کرو۔ آگ روشن کیا اور کچھ چیزیں میں منبر سے اتنی تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ ہمارے یہاں منبر کی تہذیب ہے۔ بس یہ سمجھیے آپ کہ اب جو تلوار سے اس کے جسم کے اعضا کاٹے، گوشت
اور نیزے کی یعنی میں بھونا اور اسی کا گوشت اس کو کھلایا، اور جب یہ نہیں کھاتا تھا تو اس کو نیزے سے ابراہیم اذیت دے۔ اس کے بعد ابن زیاد بہت بڑے تن و توش کا آدمی تھا، اس کے جسم کے ہر جگہ کے اعضاء کباب بنا بنا کے سمجھیے پہلی مرتبہ آدمی نے آدمی کا کباب کھاتے اور آدمی نے آدمی کا کباب بنتے دیکھا۔ یہ عالم آپ کو میں بتا دوں، یہ عالم ہوا تھا اس زمانے میں کہ لوگ بنی امیہ کا نام نہیں لیتے تھے، کوئی دروازہ میں نہیں، ادھر ادھر ہماری طرف نہ آنا، ہم تمہاری طرف سے اپنے لپیٹے میں نہیں پڑیں، ہم نہیں ادھر، ہم نہیں، تم ادھر ادھر ادھر، یہ تو دنیا میں ہے، ابھی سفر تو کسی کا تمام نہیں ہوا۔ ایک بات میں آپ کو تاریخی ذمہ داری سے اور شرعی ذمہ داری سے بتا دوں، یہ قصاص نہیں ہے، یہ انتقام نہیں ہے، انتقام تو حقیقی وارث لے گا جو پردہ غیب میں ہے، جو خون منتقم حسین ہے۔ اور ایک دن بھی اگر قیامت میں رہ جائے تو مولا کے چاہنے والوں شیعہ اثنا عشر کبھی یقین میں کمی نہ کرنا کہ ایک دن بھی قائم باقی رہ جائے اور ظہور نہ ہو اور خون حسین کا بدلہ نہیں لیا جائے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اس دن کو اتنا طولانی بنا دے گا کہ ہمارا 12واں جانشین رجت کرے گا، قاتلان حسین کو پھر سے مارے۔ تو حقیقی بدلہ تو ہمارا زمانے کا امام ہے۔ ہاں اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی، یہ بھی ایک روایت ہے کہ صاحب کلیجہ اس کا نیزہ پیٹ میں نکل کر قطری باہر نکال دی پوری آنکھیں، لیکن اس کے بعد یہ ملول مرا نہیں، موت موت کی دعائیں کرتا تھا، اور پھر آخرکار اس کا سر کاٹا اور لے کے بھیجا تو ایک معجزہ ہوا یہ کہ اس کے سر میں سانپ معین ہوا جو ایک ناک کے سوراخ سے داخل ہوتا تھا اور دوسرے سے جاتا تھا۔ یہ تب تک ہوا جب اس کا سر ایک روایت کے مطابق مدینے میں آیا۔ پھر اسی طرح عمر ابن سعد، ہو سکتا ہے کل زندگی رہی تو اس کا انجام کر پاؤں گا۔ آج میں اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں یہیں پر، زندہ رہا اور حیات میں اجازت دی تو کل یہاں سے شروع کروں گا۔ آج مسائل کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ حضرات سننا بھی چاہیں گے۔ حکم ابن طفیل، حکم ابن طفیل آپ کے لیے نئے نام نہیں ہوں گے، بچے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہیں۔ حکم ابن طفیل یہ اس ملعون کا نام ہے جس نے میرے عباس کے دونوں بازو کاٹے۔ یہ پکڑا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو یہ بتا کہ میرا مولا عباس اتنا طویل القامت تھا کہ جب گھوڑے پر چلتا تھا تو عباس علمدار کا گھٹنا گھوڑے کے چہرے سے باہر آ گیا۔ اتنے کبھی ہیکل بزرگ کے سر کے اوپر گرز کا وار کیسے ہو سکتا تھا؟ صاحب ریاض القدس خود لکھتے ہیں، شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الامال میں لکھتے ہیں کہ جب سرہائے شہداء نیزے میں بلند تھے تو ایک سر ایسا بھی تھا کہ جو نیزے طویل میں بلند نہیں تھا، وہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ٹھوکریں کھاتا جا رہا تھا، اس سر کے اوپر عباس قمی لکھتے ہیں بال نہیں تھا۔ تحقیق کیجئے وہ سر کس کا تھا؟ یہ سر شہداء کربلا سے تھے جن کے سر پر بال تھا، اس لیے کہ یہ لوگ حج کر کے نہیں گئے تھے، عمرہ سے بدل کے گئے۔ جناب زینب اس کی روایت کرتی ہے کہ وہ سر میرے غیرت دار بھیا عباس جس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں آنکھ سے آنکھ ملا کے زینب کو کھلے سر دے۔ بس عزیزو میں اس کا ذکر زندگی رہی تو کل کروں گا۔ آج میں آپ کو حضرت عباس کی زبانی بتانا چاہ رہا ہوں کہ عباس کے سر پر گرز کیسے لگا ہوا آپ سنو۔ اللہ نے چاہا تو بی بی سیدہ آپ کے آنسوں کو رومال میں جگہ دے گی۔ خود مولا عباس کی زبانی سنو، پہلے کتاب کے حوالے سن لو، بعد میں لوگ کہتے ہیں ایک کتاب علامہ مخرم علیہ رحمہ کی العباس، اس میں ایک بیان ہے کہ جب کچھ زائر کربلا حسین کو گئے زیارت کے لیے تو وہاں روضہ امام حسین کا مجلس ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے وہاں کا دستور یہ تھا کہ عرب جب جاتے تھے زیارت حسین کو تو پہلے بڑے حضرت کے روضے پر جاتے تھے، امام حسین کے، وہاں مجلس ہوتی تھی تو عباس کے مصائب پڑھتے تھے۔ جب چھوٹے حضرت کے روضے پر آتے تھے عباس علمدار کے روضے پر، وہاں مجلس ہوتی تھی تو حسین کے مصائب پڑھے جاتے۔ جب مولا حسین کے دربار میں روضہ مبارک پر مجلس ہو رہی تھی
और एक जाकिर ने अब्बास अलमदार के मसाइब पढ़े, पुरजोर मसाइब हुआ, बड़ा गिरी हुआ, बहुत लोग रोए। मसाइब पढ़ते पढ़ते जाकिर ने ये पढ़ा कि अब्बास के सर पर जब गुर्स का वार पड़ा तो अली का लाल तेवड़ा के जमीन पर गिर गया। जाकिर मिंबर से उतरा कि एक मतलब वहां पर एक आलिम दीन है जो वहां साथ गए थे काफिले के, उनका नाम सैयद इब्राहिम अल्लामा मुखर्रिम ने लिखा है। सैयद इब्राहिम आया और उन्होंने आके पूरे मजमे के साथ जाकिर को डांटना शुरू किया कि तुम पहले रवायत नहीं देखते और मसाइल पढ़ देते हो। सोचो ये कैसे मुमकिन है कि अब्बास अलमदार जैसे बुलंद कामत बुजुर्ग के सर पर कोई गुर्ज मार सकता है, जबकि गुर्ज का मार पुष्प होता है, जिसकी सही रवायत मैंने कल आपकी खिदमत में पढ़ी थी, और उसका सही इस्तेमाल जनाब शहजादा कासिम पर हुआ था कि जिससे आपके जिंदगी में आप पामाल हुए। तो अब्बास के सर पर गुर्ज का वार नहीं होता, ये सही भी है कि सर पर गुर्ज का वार नहीं होता। तो सैयद ने डांटा जाकिर को कि ऐसी रवायत ना पढ़ा करो जब तक जिसकी तुम तस्दीक ना कर लो। जाकिर शर्मिंदा हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर मजलिस छोटे हजरत के दरबार में शुरू हुई। वहां मजलिस खत्म हुई तो सब लोग जाली पकड़ के वहां मन्नतें मान रहे थे। ये सैयद इब्राहिम जो वहां पेश नमाज की हैसियत से थे, उनको आंख लगी, ख्वाब में अजीब और गरीब मंजर देखा। बस ये वाकया और मजलिस तमाम। कहते हैं कि खूबसूरत जवान जिसके सर से खून का फव्वारा जारी है, बोली दादा सामने खड़ा होके कहते हैं, सैयद तू मेरे जाकिर के दिल को छोटा कर रहा है। सैयद तुझे मालूम नहीं है फातिमा के लाल का जो जिक्र करे उसका मर्तबा कितना बुलंद है। तूने खामखा हमारे जाकिर का दिल छोटा कर दिया और तूने उसको पूरे मजमे में डांट दिया कि ये रवायत देख के पढ़ो अब्बास के सर पर गुर्ज कैसे लगा। उसके बाद जुमला शुरू हो जाता है। अब्बास ने कहा, सैयद तू क्या करबला में था? तूने देखा पक्का क्या शुरू हुए? सैयद तू करबला में था? सैयद कहते हैं मैं कब्र पर गिर गया, आवाज ये मौला के लाडले अब्बास ए बाबुल हवाए हमसे गलती हुई, हम तो करबला में नहीं थे। सैयद जब नहीं था तो सुन, वो रवायत सही है, मेरे सर में गुर्ज पड़ा। कैसे गुर्ज पड़ा? बस ये जुमला मजलिस तमाम। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन के। खुद अब्दुल फजल अब्बास ख्वाब में आके कहते हैं, सैयद सुन, जब मैं मशके सकीना लेके पानी के वास्ते फरात में गया, पानी लेके चला और हक्का इब्ने तौफैल पर खुदा की लानत, उसने जब मेरे दोनों हाथ काट लिए वो अलग भी जमीन पर गिरा। अगर मैंने मशीदा को गिरने नहीं दिया, दांतों से जोर से दबाया था, फुलबला ने जब तीर मारा और मशीदे का पानी बह गया। जब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक जालिम ने बड़ी तेजी से तीर मारा जो मेरे कल्ब में आके लगा। मेरे पूरी जिस्मी ताकत खत्म हो गई, फिर भी मैं पूरी कोशिश में था कि पानी थोड़ा बहुत भी तो हो जो सकीना के हलक को तर करने के लिए काफी हो सकता है। ए मेरे वफादार घोड़े, पहुंचा दे सकीना तक। सकीना इंतजार कर रही है। यहाँ सकीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर कह रही थी, आओ बच्चों, अब मेरा शेर चचा पानी लेके आ रहा होगा। अब्बास कहते मैं पढ़ा जा रहा था कि एक जालिम ने सर पे, एक जालिम ने आंख में तीर पैबस किया। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं क्या करता कि बताओ पुष्प पर नेज़े का वार हुआ। मैं चार तरफ घोड़े पर झूमने लगा। उसके बाद मजलूमियत का जुमला सुनो, अगर बर्दाश्त कर सकते हो। कहते हैं, अब्बास सैयद तुझे क्या मालूम करबला में मुझ पर क्या जुल्म हुआ? अरे तुझे कैसे बताऊं कि वो आदमी कितना बेबस होगा जिसके दोनों हाथ न हो। कैसे बताऊं कि वो आदमी कितना बेबस होगा जिसके दोनों हाथ न हो। सुन, मैं बड़ा बेबस हो गया, मेरे दोनों हाथ कट गए। मैं जोर से मशके सकीना के तस्मों को दबाया था, चाह रहा था कि आगे बढ़ा दूं, मगर जब मेरे आंख में तीर पैबस हुआ तो मैं पूरी कोशिश में था कि तीर निकल जाए, मगर तीर कैसे निकलता? सैयद तीर निकालने के लिए हाथ चाहिए है ना, हाथ तो मेरे पास नहीं। सुन सैयद मेरे, तू जो यही सोचता है ना मैं तवीलुल कामत था, मेरे सर में गुर्ज कैसे लगा मैं बताता हूँ गुर्ज कैसे लगा। मैंने एक मरतबा अपने घोड़े को जोर से हीट दिया, एक जगह ले जाके घोड़े पर रुक के ठहर के मैंने चार तीर खींचू। मैं कैसे खींच सकता था, हाथ तो मेरे थे नहीं। मैंने अपना दाहिना पांव रकाब से निकाला, अपने रान में तीर के इस चिल्ले को पकड़ा और तीर के उस सुफार को पकड़ के मैं चार हाथ रान में दबा के कि अपने तीर को खींचूं आग से कि एक जालिम ने मुझे झुका दे के मौका पाया। अब जो बदली गुर्ज मारा तो मुझे सब लानत
ابھی میں نے عباس کی شہادت پڑھی کہ حق مسائب ادا نہیں کیا. بیوی وہ حق مسائب کیا ہے؟ کہ حق مسائب ابو الفضل عباس کیا ہے کہ گھوڑے سے گرنا پڑھو. ارے ہر گرنے والا ہاتھ کا سہارا دیتا تھا. ہائے میرا عباس جس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, منہ کے بل زمین پر گرا, زمین ہلنے لگی. کربلا میں ماں عباس پروردگارا تجھے واسطہ ہے ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے دونوں بازو, ان بازوؤں میں قوت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم. میرے معبود تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ, ان سینوں میں قوت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم ہو. میرے معبود تجھے رباط کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ, ان گودیوں کو آباد رکھ جس میں حسین کے ماتم دار تھے. پروردگارا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا جو ہم نے بیمار ہے انہیں صحت کاملہ کر, جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر. پروردگارا ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کی آخری دعا ہے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو حسین کے صدقے میں معاف نہ دے. پروردگارا وارث کربلا امام زمانہ کے دخول میں تاجید عطا فرما. ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع.